बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से मेरा वायदा चल रहा था कि हम डिप्रेशन पे एक वीलॉग करेंगे, तो आज मेरे पास बरखुरदार आए हैं, तो उन्होंने कहा जी क्यों ना, अगर आप डिप्रेशन का कोई ट्रीटमेंट बता रहे हैं विदाउट मेडिकेशन, तो फिर उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएं। प्रैक्टिकली से ये मुराद है कि जो डिप्रेशन है ये थर्ड फॉर्म ऑफ एंग्ज़ाइटी कह लें, पैनिक कह लें, वो एक क्योरेबल चीज़ें हैं। एंग्ज़ाइटी ट्रैवल करती रहती है, एक परेशानी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, झगड़ालू तबीयत, ये चीज़ें चलती हैं। और पैनिक होता है कि जो मैं पिछली अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो ये नेचुरल माहौल इसलिए दिया गया है, इसलिए फील नहीं करना कि यही ट्रीटमेंट है। जो इसका डिप्रेशन है वो क्या है? डिप्रेशन है कट ऑफ हो जाना। अब आम बंदे आप देखें कि जी वो फ़लाँ बंदा यार, अब वो तो किसी से मिलता जुलता नहीं, वो बस छोड़े उसको, वो नहीं, उसका दिल नहीं चाहता किसी से मिलने के लिए। फिर कुछ लोगों की डेफिनेशन ये हो जाती है कि यार वो फ़लाँ बंदा वो बड़ा आदम बेजार है, यार वो हर एक के अब वो नहीं, वो पहले जैसा नहीं रहा। दरअसल वो डिप्रेशन का पेशेंट होता है, वो अपने आप को तन्हा कर लेता है, लोगों से खौफ खाता है, महफ़िलों से खौफ खाता है, एक्टिविटी उसको अच्छी नहीं लगती। उसको आप फिल्म पे ले जाएं, उसको फिल्म में अच्छी नहीं लगेंगी, उसको दोस्त उसके पुराने नए जो भी हों वो उसको नहीं रहेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है? बाज़ औक़ात किसी को ऐसा होता है कि बहुत ज़बरदस्त हमारी सोसाइटी में बिज़नेस में किसी को नुकसान हो गया, हमारी सोसाइटी में किसी पर नाजायज़ मुकदमा डल गया, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इवेंट हैं, डाइवोर्स भी उसमें आती है, और डाइवोर्स वाले मुसलसल चलने वाले हालात भी आते हैं, बेरोज़गारी का कांस्टेंट रहना भी आता है, और घरेलू जो जॉइंट एक फैमिली सिस्टम है उसमें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग हैं वो भी आती हैं। इसके बेपना इसका बैकग्राउंड है, इसकी बेपना वजूहात होती हैं जो इंसान को अलूफ़ कर देती हैं, तन्हा कर देती हैं। इसको तन्हा नहीं करना, डिप्रेशन के पेशेंट को तन्हा नहीं रहने देना। अब पेशेंट का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है, एक्चुअली डिप्रेशन एक कैफियत का नाम है। चूँकि इसके विदाउट मेडिकेशन इसका क्योर करना जो है वो निकलना है, बाहर निकलना है, तो आज मैं बैठा हूँ कि आपको बताऊँ। अब जो इसकी जो पहली प्रैक्टिस है वो ये है कि आपने अपने आप के उस ख़याल की नफ़ी करनी है जो आपको उदासी में ले जाए। आप अपने आप को उन लोगों की मिसालों के साथ रिवाइव करें। अच्छा, अब आपने ये करना है कि जिन लोगों ने, बाज़ लोग हैं, एक तो आपने ये सोचना है कि यू आर नॉट टू लेट, आप किसी काम में लेट नहीं हुए। होता है ना कि कैरियर शुरू करने में, अब आप जो हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं बाइडन, उनके आप हालात ज़िंदगी देखें, वो पैरालाइज हुए, वो ज़ख्मी हुए, जाके कहीं 80s में उन्होंने अपने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, वो चेंज ऑफ प्रोफेशन कर लेते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाते, चेंज ऑफ प्रोफेशन कर लेते हैं। और चेंज ऑफ प्रोफेशन जो है वो बाज़ औक़ात बंदे के लिए उसकी खुशकिस्मती की राहें खोलता है। तो नाज़रीन, ये अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा। शोहरा आफाक हस्ती हुई हैं जिनका नाम है रति जना, रतन भाई, कायदे आज़म की ज़ौजा थी। अपने वक्त की सब कॉन्टिनेंट की जो 3-4 ख़वातीन थी जिनका बहुत एक फॉलोइंग थी, उनमें से एक रति जना थी। रति जना के हालात ज़िंदगी आप पढ़ें, आपको पता चलेगा कि उनके हालात कैसे थे, वो कैसे उनकी सारी वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से उनका मलाप हुआ, कैसे उनकी सेपरेशन हुई, और सेपरेशन के बाद क्या हुआ। एक ऑस्ट्रेलिया से डेलीगेशन आया वैसे मिलने के लिए, उनको बहुत लोग मिलते थे, और वो इतनी हसीन ज़िंदगी का तसव्वुर रखती थी कि उन्होंने बॉम्बे उसके समंदर के किनारे पर घर बनाया, ब्लैक उसका पत्थर का, जो जिसका दरवाज़ा कोई नहीं था, और हर कमरा और हर उसका जो था ना नई एंट्री वो बापर्दा थी। इस तरह का उन्होंने उसको डिज़ाइन किया, और उस घर में वो फिर जब ख़ुसूसन लोग, उनकी सहेलियां, दोस्त,
جو بھی لوگ ملنے آتے تھے وہ مسلمان ہوں یا پارسی یا انگریز یا پولیٹیکل، تو بعض اوقات جب میں نے ان کا ایک منظر دیکھا پڑھا تو انہوں نے کہا کہ وہ وائٹ لباس میں تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص خواب دیکھ رہا ہے۔ ایسی شخصیت جب وہ انگزائٹی کے فیز میں داخل ہوئیں، جب وہ پینک کے فیز میں داخل ہوئیں، انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا، لیکن جب وہ ڈپریشن میں گئیں تو پھر ایک ویسے ہی ایک آسٹریلیا کا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ڈیلیگیشن ملنے آیا تو اس نے کہا کہ ایک سائیکیٹرسٹ ان میں موجود جس نے کہا کہ یہ خوبصورت چہرہ میں دنیا میں زیادہ دیر نہیں دیکھ پا رہا، یا اس طرح کا کمنٹ کیے کہ یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گی۔ تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، انہوں نے کہا ڈپریشن۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بندہ انوالو ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب اگلی بات یہ ہے ناظرین کہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے اینکر پرسن ہیں، بہت بڑے کالم نگار ہیں، بہت ان کا نام ہے، وہ بھی ہفتے میں 2 بار انگلینڈ میں انگزائٹی کے لیے، ڈپریشن کے لیے وہ سیشن کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ سے۔ وہ جو ان کا ایک سیشن لگاتے ہیں، اس میں ٹریٹمنٹ، سوال و جواب، یہ اس میں سے اگر بندہ باشعور ہو تو وہ ضرور اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے ان کے دماغی اور یہ جو اداسی دور کرنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے۔ تو میں یہ اب کہوں گا کہ اس کا جو سب سے پہلا ہے وہ ہے مراقبہ، جس کو انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ یہ کھلی جگہ پر زیادہ یوزفل ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کیں، آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنے آپ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے دین، دھرم، مذہب جو بھی آپ کا ہے اس کی طاقت آپ نے ضرور لینی ہے۔ آپ کو اس سے تقویت ملے گی۔ ہر شخص کا عقیدہ اور مذہب اس کی جینون طاقت ہوتا ہے، اس کو آپ ضرور پریکٹس کریں، اس سے مدد لیں، اس کے پیشوا سے کہیں کہ میں کیا اس کے لیے مجھے پڑھنے کو، مجھے منتر کو، مجھے یہ قرآنی آیات مبارکہ ہیں ان کے حوالے سے جو کسی کا ہے اس کا حوالہ ضرور لیں، اس کی مدد ضرور لیں۔ اور میڈیٹیشن کے یہ ہے کہ سانس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ، کہ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں، سانس روکنا ہے، 10-15 گننے ہیں، سانس چھوڑنا ہے۔ آپ کی جو یادیں ہیں اس میں اگر کوئی ایسی ہے تو یہ سوچنا ہے کہ کیا تھا دنیا میں تمہارا جو تم لے کر آئے ہو، اور کس کا تمہیں غم ہے جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ کسی نے آپ کی مدد نہیں کرنی، آپ نے گھر سے خود نکلنا ہے۔ ایک میں نے واقعہ وہ سنایا، لکھا تو میں نے جب تھا تو وہ اپنے حوالے سے بات کر دی تاکہ کوئی مائنڈ نہ کرے۔ ایک ڈپریشن، انگزائٹی ڈس آرڈر کا پیشنٹ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ فلاں بندہ آپ کے محلے میں رہتا ہے۔ جب اس نے ایڈریس بتایا تو اس نے کہا جی میں فلاں جگہ رہتا ہوں، میں فلاں فیز میں، فلاں سٹریٹ میں، فلاں میرا گھر ہے۔ اس نے کہا یار برابر میں تو وہ فلاں شخص ہے، وہ بڑا اس کا ہے ایک چرچا ہے، گپ شپ والا، محفل والا آدمی ہے، تو آپ اس سے کیوں نہیں اس سے ملیں، اس کی محفل میں بیٹھا کریں، آپ کے لیے یہ سود مند ہوگا۔ تو وہ ڈاکٹر سے کہنے لگا جناب ڈاکٹر صاحب میں ہی وہ آدمی ہوں جو آج آپ کے پاس دوا لینے آ گیا ہے۔ وہ اس لیے ڈاکٹر کے پاس آیا تھا کہ اس نے محفل چھوڑ دی تھی، وہ پینک، انگزائٹی ڈس آرڈر میں داخل ہوتا ہوا ڈپریشن میں چلا گیا، محفل اجڑ گئی اس کی، تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ فیزز ہوتے ہیں، جیسے قرآن عظیم میں ہے کہ اللہ کریم لوگوں کو، اللہ کریم دنوں کو لوگوں میں پھیرتا رہتا ہے۔ جب دنوں کو یہ آپ یقین کر لیں گے کہ پھیرتا رہتا ہے اور تغیر کے ساتھ ہی زمانہ مکمل ہوتا ہے، تو پھر آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اگر جو پہلے دن نہیں رہے اب بھی نہیں رہیں گے۔ ایک تو آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے، آپ نے اچھا سوچنا ہے، ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہے جنہوں نے اپنا کیریئر لیٹ شروع کیا۔ یہ نہیں کہ میں 25 سال کی عمر میں تھا تو CSS کر لیتا، یہ نہیں کہ میں نے اب CSS کر لیا تو میں نے نوکری ہی کرنی ہے۔
یہ نہیں کہ میں کاروبار کرتا ہوں تو میں اداکاری نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ انسان میں اللہ نے جو ایبیلٹی، جو پوٹینشل کیپیبلٹی ڈالی ہوتی ہے وہ اس کو کسی بھی وقت یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے لیے میں آپ کو اس سیشن میں کہوں گا کہ میڈیٹیشن اس کے مختلف موڈ ہیں، وہ کرنے ہیں، اور اگلی بات اچھا سوچنا ہے، ان لوگوں کی زندگی پڑھنی ہے جنہوں نے زندگی میں مشکل حالات کو فیس کیا۔ آج یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے یہ بندہ اپنے آپ کو الوف کر لے۔ کہا گیا ہے کہ اگر کل قیامت ہے تو آج آپ اپنے پودے کو پانی دیتے رہیں، گویا زندگی کو آخری لمحے تک جئیں، آخری سانس تک زندگی کو نعمت سمجھیں اور تنہائی سے نکلیے، یوگا کیجئے۔ میڈیٹیشن، اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، یوگا کرنا ہے، اپنی جو تھاٹس ہیں، خیالات ہیں، ان کو پازیٹیو رکھنا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے پریزنٹ رہنا ہے۔ ایگزسٹنس، جدھر بیٹھا ہوں یہاں میں ہوں، تو میرا خیال جو ہے وہ بنگلہ دیش میں نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال جو ہے وہ سیڈنس کی طرف نہیں ہونا چاہیے، گزرے ہوئے واقعات کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے نکل کر یہاں موجود ہوں، یہاں مجھے بیٹھا ہونا چاہیے، یہاں مجھے پریزنٹ ہونا چاہیے، جو ماحول اللہ نے دیا ہے اس کے ساتھ سروائیو کرنا سیکھیے۔ اور یہ جو ہے نا مائنڈ، میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا جی کہ فلاں دوائی ابھی کھائی ہی ہے تو مجھے لگا میں ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا میسج دیتا ہے یہ دماغ۔ ناظرین، ایکسرسائز، گڈ تھاٹس، پازیٹیونیس اور اچھے کی امید، آپٹیمسٹک ہونا ہے، اور یوگا کرنی ہے، میڈیٹیشن کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر دن یوں زندگی شروع کرنی ہے کہ یہ آپ کا نیا دن ہے، اور کوئی چیز امپاسبل نہیں سمجھنی، کوئی چیز دنیا میں اللہ نے امپاسبل نہیں بنائی، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کو تقویت دے گی، اور تنہا نہیں، لوگوں میں، دوستوں میں، محفل میں باہر نکلیں۔ یہ میں پہلے باہر تھا، اندر آیا ہوں کہ بتاؤں کہ میں اندر آ کر بھی ہماری سوچ باہر اور اندر سے فرق نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ، خوش رہیے۔